پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، آئی سی سی معاملے پر حتمی فیصلہ جمعے یا آئندہ پیر کو متوقع۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی وزیراعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کے بعد ایکس پر پیغام لکھا، وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دی، احتجاج کے تمام آپشنز وزیراعظم کے سامنے رکھے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کی شمولیت یا عدم شمولیت پر وزیراعظم کو اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ تمام آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا جائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دیگر شراکت داروں سے مزید مشاورت کا فیصلہ، قومی ٹیم کی ورلڈ کپ شرکت پر وزارت خارجہ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ پاکستان 15 فروری کو کولمبو میں بھارت کے میچ کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، جس سے پاکستان کے صرف 2 پوائنٹ کٹ سکتے ہیں، لیکن آئی سی سی کو بھاری مالی نقصان ہوگا۔ پی سی بی کا احتجاج کے مختلف آپشنز پر غور، ذرائع کے مطابق ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کی صورت میں بھی بورڈ آپشنز اوپن رکھے گا۔ پاکستانی ٹیم کے ورلڈ کپ کے میچز میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ ورلڈ کپ میچز کی جیت کو بنگلہ دیش کرکٹ فینز کے نام کیا جا سکتا ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں پھر برف باری کا آغاز، ملک بھر سے آنے والے سیاح برف باری کے مناظر سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ برف باری شروع ہوتے ہی مری انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی۔ ڈی پی او مری نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی کہ سیاح اور شہری رات کے وقت مری کا سفر کرنے سے مکمل گریز کریں۔ درجہ حرارت گرنے سے سڑکوں پر برف بلیک آئس میں بدل سکتی ہے۔ کوئٹہ میں بھی پھر برف باری، درجہ حرارت -1 ہو گیا۔ کراچی میں بھی موسم مزید سرد ہو گیا۔ ملک بھر میں مزید بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی، برف باری سے سڑکوں کی بندش، لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کا خدشہ۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم آج تک جاری رہے گا۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برسات ہوگی۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی متاثر، مقامی آبادی کی مشکلات بڑھ گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند ہے، استور ویلی روڈ 4 روز سے بند۔ پارا چنار میں بھی خون جمع دینے والی سردی، رابطہ سڑکیں بند اور بجلی معطل ہے۔ شدید برف باری کے باعث تیرا میں حالات زندگی شدید متاثر، پاک فوج کی ریلیف سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ سندھ کے مشہور تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر کئی سال بعد اس سال پہلی بار برف باری شروع ہو گئی۔ سرد موسم اور برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد گورکھ ہل اسٹیشن پہنچ رہی ہے۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ گورکھ ہل اسٹیشن سندھ کا واحد ایسا تفریحی مقام ہے جہاں برف باری دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ امریکہ میں خطرناک برفانی طوفان، نیو یارک اور لوزیانہ میں سردی اور حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کی 22 ریاستوں میں خطرناک برفانی طوفان کے بعد شہریوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ 10 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ 1000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ شاہراہوں پر برف جم جانے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ واشنگٹن اور گرد و نواح میں وفاقی دفاتر آج بند رہیں گے۔ نیو یارک سٹی کے اسکولوں میں آن لائن کلاسز کا اعلان کر دیا۔ شہر کے تینوں پبلک لائبریریز 2 روز کے لیے بند رہیں گی۔
صدر مملکت آصف زرداری متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ابو ظہبی پہنچ گئے۔ وزیر انصاف UAE عبداللہ بن سلطان بن عود النعیمی نے استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کا دورہ 29 جنوری تک جاری رہے گا۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کو 2 ماہ میں دکانیں تیار کر کے دینے کا اعلان کر دیا۔ کورنگی کاز وے پل کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گل پلازہ متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس کی جان گئی اس کے لیے حکومت 1 کروڑ روپے دے گی۔ 5 لاکھ روپے گل پلازہ کے ہر دکاندار کو دیں گے تاکہ 2 ماہ تک گھر کا کچن چلا سکے۔ کراچی چیمبر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا ہے۔ ذمہ دار کوئی بھی ہو سزا ضرور ملے گی۔ عید کے بعد شارع بھٹو کو M9 تک شروع کر دیں گے۔ جدید کورنگی کاز وے پل 26 میٹر چوڑا اور 1.4 کلومیٹر لمبا ہے۔ سندھ اسمبلی میں MQM پاکستان کا سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ واقعے کو 10 دن گزرنے کے باوجود انکوائری شروع نہیں ہو سکی۔ کہا میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی نااہلی کے باعث قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وفاق اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرے، ورنہ ایسے سانحات معمول بنتے رہیں گے۔ گل پلازہ میں سرچ آپریشن مکمل۔ ضلع انتظامیہ نے متاثرہ عمارت کو سیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں جاں بحق ہونے والوں میں 23 کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے۔ DNA کی مدد سے 17 افراد کی شناخت ہوئی۔ چند لاپتہ افراد کے ورثاء نے اب تک رابطہ نہیں کیا۔ پولیس سرجن کو ناقابل شناخت شخص کا DNA رزلٹ موصول ہو گیا، جس کے بعد سانحے میں ہلاکتوں کی تعداد 74 ہو گئی، جبکہ جل کر راکھ ہونے والے 46 افراد کی تلاش معمہ بن گئی۔ تکنیکی ٹیم نے آج گل پلازہ کی عمارت کا آخری دورہ کیا۔ گل پلازہ کی بیسمنٹ کے راستوں پر تالے لگے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ بیسمنٹ میں لگنا شروع ہوئی۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات میں اہم انکشاف۔ ریسکیو ٹیموں نے ویڈیوز اور دیگر شواہد اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ عمارت میں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے معائنہ مکمل کر دیا۔ آگ سے 1200 دکانیں متاثر ہوئیں، ایک حصہ زمیں بوس ہوا۔ DIG ساؤتھ نے تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی۔ 5 رکنی کمیٹی کو واقعے کے مقدمے کی تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا ہے۔ گل پلازہ کے بعد کراچی میں آتش زدگی کے بڑھتے واقعات۔ لانڈی شیرپاؤ کالونی میں گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر ملیر کھوکھرا ڈاکخانے کے قریب گھر میں آگ لگنے سے ایک بچہ جھلس کر جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود 10.5% برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کہا فیصلہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا۔ جون میں مہنگائی 7% سے اوپر جانے کا امکان ہے۔ مہنگائی کی شرح 7.4% برقرار ہے۔ ایکسپورٹ میں کمی اور امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایکسٹرنل اکاؤنٹس میں تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں بہتری آ رہی ہے۔ سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور، قیمت میں آج بھی ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 10,900 روپے کے بڑے اضافے سے 5,32,000 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی۔
चांदी की फी तोला कीमत 627 रुपए बढ़कर 11,428 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इसहाक डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाहिमी मफाद के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म और दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहिमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। वज़ीर ख़ारजा म्यांमार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। दौरे के दौरान मुफीद बातचीत हुई। ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया गया। भारत के यौम जमहूरिया पर आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह। मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ादी चौक पर मुज़ाहरा। हम लेके रहेंगे आज़ादी के फलक शगाफ नारे। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। नीलामी पाकिस्तानी रुपए में होगी। कम से कम कीमत 60 लाख रुपए रखी गई है, जबकि महंगा तरीन खिलाड़ी 4 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा जा सकेगा। टीम स्क्वाड के अरकान की तादाद 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मुकर्रर की गई है, जिनमें 5 से 7 गैर मुल्की खिलाड़ी रखे जा सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।